السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل عزت و قابل تکریم معزز و محترم علماء کرام، دور قریب تو اس دعائیہ تقریب نے اندر تشریف فرما میرے سارے معزز بزرگوں، جوانوں، عزیزوں، دائیں بائیں گھراں دے اندر تشریف فرما قابل عزت و قابل تکریم ماؤ، بہنوں، بیٹیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ رب العزت نی ذاتنا بے حد و بے حساب ان گنت و لا تعداد شکر، احسان، کرم نوازی، مہربانی پاک ذات رب العالمین نے اسا ساریاں براواں کچھ دیر واسطے دنیا نے باقی معاملات مصروفیات ترک کرنے ہویاں اپنے بھائیاں دوستاں مہرباناں نی دعوت تے اتھے حاضر ہونے نی، مل بمنے نی، ذکر خیر کرنے نی، پھر ایک جرگہ بن کے جماعت نی صورت وچ اپنی مرحومہ مغفورہ بہن، مرحومہ مغفورہ ماں نی روحاں ایصال ثواب کرنے نی، دعا کرنے نی۔ اللہ پاک اساں ساریاں توفیق دیتی جی۔ الحمدللہ اس نے جتنا بھی شکر ادا کریے کم میں، سارا کچھ برا اس نے توفیق نالے، بغیر اس نے توفیق نے کچھ بھی نہیں جی۔ انسان نہ نیکی تے قادر ہے نہ گناہ تے، یہ یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ طاقت دیتی، اس آکھے میں طاقت چاہ گے نہ تین کلو، نہ تو گناہ کا رکھنا نہ نیکی کا رکھنا، ٹھیک ہے؟ میں تو آپ آج کر چھوڑا، لولا لنگڑا کر چھوڑوں، منجی تے پیر ہمیں اٹھی نہ آگے، سوچتے تو اگنا کہ میں ایک کام کرے سا، لیکن جگت کر جنہیں اگنا ہے، سارا کچھ میرے قبضے قدرت وچے۔ لیکن کہ فرمایا کہ طاقت میں دیتی، قدرت میں دیا، راہ دو نہیں، اے نیکی نہیں اے برائی نہیں۔ نیکی والے بھی ٹرنا نا تو میری طاقت ہی، گناہ والے پلے وینا یہ بھی میں تو طاقت دیتی، لیکن نیکی چ میری رضا وندگی آ، گناہ وچ میری ناراضگی آ۔
جلے کول پاگل کول دیوانے کول حساب نہ اس رکھیا، حساب کہنے کو رکھیا جی جساں عقل و شعور دیتی سی، ٹھیک ہے تو ہم پتہ نہ سمجھے نا کہ این دو راون۔ میں ایک دفعہ ابو عرصہ پہلے اگے ٹھلیاں نے سا علاقے جہاں تاں ادھروں آیا سا، تو واپسی تے ایک رستہ گئے تو پلی بننی ہی پئی، ٹھیک ہے وہ میرے ذہن چ نہ پھر قاری صاحب حنیف صاحب رابطہ رہا انہاں نال مسلسل، انہاں کول پوچھا انہاں کہ جی بھائی تسی اس پلو ہوئے اپنا دمیال روڈ تو اگو ڈوک لکھن تو مڑسو تو بت یہ روڈ جڑا تسی پہنچ ویسو، ٹھیک ہے تو گرجے آنے واسطے راہ اور بھی آئی ہیں، ٹھیک ہے اللہ آکھیا بھی میں تو پیدا کیتا نا جن مرضی کر راہ دو نہیں، یہ چنگائی آلائی یہ برائی آلائی، جس رائے تے بھی ٹر سے آسے موڑ کے میرے کو لی مرضی اپنی، چنگے تے ٹر یا ماڑے تے، طاقت تو میں دیتی ٹرنے نہیں، لیکن خیال کریں کہ گناہ کر سے پکڑ مینڈیا میری ناراضگی بھی آ عذاب ڈاڑی، میں اس تے خوش نوں تے کدے نیکی آلے پلے ٹر سے نا گناہ آلے پلے طاقت مینڈیا لیکن مرضی میری نہیں آ، اللہ آکھا طاقت تو میں دیتی چاہ گے نا تو گناہ بھی نہیں کر اگنا لیکن میری مرضی اس وچ نہیں آ، ٹھیک ہے تے کدے نیکی آلے پلے ٹر سے نا طاقت بھی مینڈی یا مرضی بھی مینڈی یا تے نیکی کر سے تے نال مدد بھی مینڈی ہے جی، فیصلہ سا آپ کرنا جی، میں عرض کیتا جلے کلے کل تے حساب رکھے جنہیں ایسا ساڑے کو رکھا نا سا اکلو اسی چمگے ماڑے نہیں دھوپ چھاں رات دن وعدے گھاٹے سارے نہیں پہچان رکھنے ہیں نا جی، تو ہن یہ حساب اسا دیونا براؤ راہ دوئیں کھلے پہ میں جس تے مرضی ٹور پواں، اگلا رزلٹ تے انجام بھی اللہ پاک ساڑے سامنے رکھ چھوڑیا، زندگی 4 روزہ۔ آج بھائی محمد زبیر قریشی صاحب نے مرحومہ مغفورہ والدہ صاحبہ واسطے جناب محترم حافظ محمد رضوان صاحب نے خالہ صاحبہ نے دعا واسطے اسی حاضر خدمت ہاں تاں موت سرے تے کھلوتی جی، ہاں جی کوئی پتہ اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، اجل جب آوے نہیں جی اجل موت ایک لمحہ نہ اگے ہونی نہیں براؤ نہ پیچھے ہونی جی، بالکل اس نے اپنا ٹائم مقرر بانا کوئی بنے ذریعہ کوئی بنے بندہ دھکا لگا جی ڈٹھا جی گولی لگ گئی سی بی پی شارٹ ہو گیا جی شوگر رینج ہو گئی جی فلان ہو گیا بہت بانے تے بڑھنے نا جی، ذریعہ کوئی بنے موت اپنے اگر کچھ بھی نہ ہوئے نا تے چنگے بھلے بندے بستر تے آئے کئی باری تکنے نہ ہو جی بزرگ راتی خیری میرا کھا پی کے سوچیں جی فدری گئے جناب اللہ اٹھی کوئی نہیں ہے، ہاں جی موت تو بالکل خیری میرا بھی آ سکنی یہ وقت مقرر پر آئے گی جی بالکل، اور موت تو انکار بھی نہیں جی، یہ ایسی حقیقت ہے نا جس خدا پیدا کیتا نا جی موت اور زندگی بڑھائی جس الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا اور وہ دیکھنا چاہتا ہے اس کا بندہ اعمال کیسے کرتا ہے، جس اللہ پیدا کیتا اس نے خدائی نہ انکار ہے کہ وہ اللہ نہیں ہے، یا کئیاں منیا تو 2-4 اور ملا کے تے خدا و نال منے نے، ٹھیک ہے لیکن موت ان بھی منی بیٹھے نا، اللہ کا انکار ہے، خدا کے ساتھ شریک کر کے مانتے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو مانتے ہی نہیں ہیں، ہاں جی اے چائنا تک ہو یہ زیادہ روڑا سی پیگ نا جی کاروبار پاکستان نہ بہت چنگا چائنا حال پہ چلنا، یہ چائنا تک ہو چائنا نہ مذہب پتہ نہیں یہ بدھ مذہب ہے، یہ کہتے ہیں اللہ نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے، بالکل سارا جھوٹ فراڈ ہے، یہ مسلمان ہندو سکھ عیسائی جتنے کہنے نا یہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ نام کی چیز ہے ہی نہیں ہے، یہ دنیا کا نظام چلانے والا کوئی نہیں ہے، یہ خود بخود چل رہا ہے، لوگ پیدا ہو رہے ہیں مر رہے ہیں جم رہے ہیں مر رہے ہیں، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہوگا، یہ سسٹم ایسے چلتا رہے گا ان کے نزدیک، ان کی اپنی سوچ ہے۔ جاپان میں اس طرح کثرت سے لوگ پائے جاتے ہیں، روس بھی چین ٹھیک ہے، لیکن چائنا کی میں نے مثال دی ہے کہ یہ بڑا ملک ہے، تو اس طرح دنیا میں انہیں بدھ مذہب کہتے ہیں، ایک تو بدھ مذہب ہونے نا یہ بدھ مذہب ہے جن کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی ایمان ہے، تو آپ مجھے بتائیں جس اللہ نے پیدا کیا اس کا انکار ہے، لیکن چائنا والے یہ مانتے ہیں کہ اللہ نام کی چیز کوئی نہیں ہے، لیکن اس دائرے میں سرکل میں جو آیا ہے نا وہ نکل کر جائے گا ضرور، موت کو وہ بھی مانتے ہیں کہ مرے گا وہ ضرور، ہاں جی موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ موت سر تے کھلوتی نے براؤ. اج اسی اپنے براواں نال دکھ درد واسطے آئے ہیں, بھائی زبیر نال, قریشی صاحب نال, حافظ صاحب نال آئے ہیں. کل ہو سکنا مینڈے تینڈی دعائی واسطے فاتحہ واسطے کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہوئی جی. اس لیے موت کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار کر کے رکھے. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے, یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں, میرے استاد بیٹھے ہیں, یہ ہمارے بزرگوار ہیں, ہماری فیملی کے بڑے ہیں. حضور قبلہ عالم استاد محترم قاضی شرف الہی ہاشمی صاحب تشریف رکھتے ہیں. اسی طرح چھوٹے قاری صاحب قاری خلیل الرحمان قریشی صاحب تشریف رکھتے ہیں. حضرت علامہ مولانا استاد قاضی محمد یونس صاحب ہیں. دیگر علماء اگر میرے پاس نام نہیں ہے, یہ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ان سے پوچھا کریں, معلومات لیا کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے, اس میں ایک تو اس کے اپنے حقوق ہیں نا جی, ایک اس کے بندوں کے ہیں. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ کلمے کے بعد یہ چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں. تو یہ چیزیں اس نے رکھی ہیں. ان میں اب زکوٰۃ ہے, اس میں اللہ کا بھی حق ہے اور اس کے بندوں کا بھی, یعنی مستحقین کو دیں, اس کے بھی حقوق ہیں, اس کے اپنا بھی حق ہے, اس نے کہا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح یہ بعض جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رشتے دیے ہیں نا, یہ سلسلہ سارا بنایا. رزق تو اللہ کی ذات دینے والی ہے, لیکن بظاہر کفیل اس نے والدین بنائے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پالنے کا سبب جو ہے وہ اس کے والدین بنتے ہیں. ہاں جی, رزق تو اللہ دیتے ہیں. کہ یہ جی بچے بھی تو سنے ہو سن, تو سوشل میڈیا نے دور عام مشہوریاں بھی, پہلے زمانے میں بھی ایسا, کیونکہ شر اور خیر تو روز ازل سے ساتھ ہے نا جی, اچھے برے تو چلنا پیا ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. تو یہ جی بچے بھی پیدا ہونے جنا ناجائز ہوتے ہیں, یا ویسے کوئی ایسا سلسلہ ہو جاتا ہے کہ وہ نہ جمنی لوگ پرس ہٹ کرتے ہیں ڈیراں تے کوڑا کرکٹ کئی چاہ کھڑے نے بات, ان بھی تو اللہ تعالیٰ پال چھوڑے نہ جی, انہوں نے ماں پہ تو بظاہر کوئی نہیں ہونا. تو ایسا بھی سلسلہ ہوتا ہے. پالنے والا اللہ ہے, لیکن بظاہر اس نے ماں باپ ذریعہ بنائے, وہ کفیل ہے انسان کے. اسی لیے قرآن کریم کو پڑھیں. میں نے علماء کا نام لیا, ان سے پوچھ لیں حفاظ کا, کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ اپنی عبادت کا ذکر کیا, اور فوراً ہی ساتھ یہ بھی بار بار ارشاد فرمایا کہ میری عبادت کے بعد اپنے والدین کے ساتھ اچھا حسن سلوک کریں. کیوں؟ فرما ماں تو تسا تکے ہی نہیں, رزق تو میں دینا, مالک میں, تخلیق میں تسا کیتا, ماں نے پیٹے کو اور تخلیق کرنا جی اللہ. ڈھانچہ انسان کا اللہ نے بنایا, سارا کچھ سسٹم اس آکھیا, لیکن 9 مہینے اس تو پیٹے چ رکھیا, میں جڑا تخلیق کرنے والا ہوں, ماں تو تکے ہی کوئی نہیں, ہساں تو تکے وہی نا. یہ جڑی تکلیفیں اٹھانی پئی تانے نال, مصیبتاں جالنی پئی, اے پیو جڑا نہ رات تکے نہیں, نہ دیار, نہ گرمی, نہ سردی, نہ ماں, نہ پو, نہ دھند, نہ دھوپ, شودا مارا مارا پھرنا پہ میری اولاد, اساں تو تکے بھی نہیں تیرے سامنے میں. فرما اگر تو ان کا شکر گزار نہیں ہے تو مجھے تو نے دیکھا ہی نہیں ہے, میرا شکر تو ادا کرے یا نہ کرے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اس لیے میری ربوبیت کے ساتھ, میرے رسول کی فرما برداری کے ساتھ یہ لازم ہے تجھ پر کہ تو ان کا شکر گزار بن جو بظاہر تیرے کفیل بنے ہیں. یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا. اچھا پھر ماں باپ دو میں جی, دو, لیکن ماؤں نے درجہ زیادہ کیوں رکھا کہ ماں تکلیف زیادہ اٹھانی. پیو جڑا نا, پیو اگنور نہ کر سو. ماں اگر جنت کا محل ہے تو باپ اس کا دروازہ ہے, اور بغیر دروازے نے جنت بھی داخلہ نہ نہیں ہو سکتا. ہاں جی, ماؤں نہ پیو جڑا اس نہ زر خرچ ہونا, پیسہ اولاد تے ماؤں نے جگر نہ خون خرچ ہونا جی. ماؤں نہ ماں محنت. ایک صحابی عرض کرتے اللہ کے نبی, میں نے اپنی ماں کو پیدل حج کروا, اور ایسے علاقے سے میں تعلق رکھتا ہوں جو بہت گرم ہے, اگر گوشت بھی بار دھوپ میں رکھا جائے تو وہ بھی بھج جاتا ہے, سر جل جاتا ہے. تو پیدل میں نے اپنی ماں کو کندھوں پر بیت اللہ لے کر جاؤں گیا اور واپس لایا, میں نے حق ادا کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کتنا عرصہ ماں کے پیٹ میں رہا؟ 9 مہینے پیٹ میں رہا. ایک دفعہ تو ہلا, تو نے اف کی, سانس لیا, اچھا کہ 4 مہینے. فقہ کو پڑھ لیں, سائنس بھی اب بتاتی ہے, میڈیکل فقہ نے بھی یہی بتایا کہ 4 مہینے تو اللہ تعالیٰ انسان کا ڈھانچہ گوشت پوش سارا ماں کے پیٹ میں مکمل کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد روح ڈالتا ہے. تو پہلے تو 4 مہینے انسان ہل ہی نہیں سکتا, جب روح آتی ہے تو پھر بچہ ماں کے پیٹ میں ہلتا جلتا ہے. تو اس کے بعد 4-5 مہینے کا پروسیس گزرتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے انسان کے بچے کو دنیا میں لے آتا ہے. تو فرمایا وہ جڑا تو سانس تیرے پہ گئے سی, تو ہلنا چلو, ایک باری سا کڈیا نا, سا اف کی تھی یا
سا کڈے یا ماؤ نے پیٹے چ یہ جڑا تو آخنا نا میں پیدل حج کروایا یہ اس ایک واری سائے نبی تو حق ادا نہیں کیتا جی آکھو سبحان اللہ براؤ سنگیو بزرگو ہاں جی اس تے غور کرو فکر کرو توجہ کرو انسان معاشرہ کدھر جا رہا ہے برا ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اتنے بیزی ہیں موت سر پہ کڑی ہے ساما 100 برس کا پل کی خبر نہیں پتہ نہیں ہونا اگلا سا آسی یا نہ آسی جی براؤ یہ فکر میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں اپنے بھائیوں سے دکھ درد بانٹنے کے لیے بھی ہم آئے ہیں اور یہ فکر بھی لے کر جائیں اس لیے کہہ رہا ہوں ماں جڑی نا بہت محنت کرنی نہیں بہت مشقت اٹھانی ہے جی ماں ان سمجھ گئے نو چاندے چاند ٹھڈ سکون اطمینان مزہ پیار راتی چڑھنا نا ٹھڈ ہی ٹھڈ ہونی انج بھی ٹھڈ ہونی تے چند ہوے تے ورد بھی ٹھڈ ہونی ماں جڑی پیار ہے سکون ہے اطمینان ہے پیو جڑا ہے سورج ہے جاڑی چڑھے نا ایتا کوئی دھوندے کتنی ٹھڈ ہونی ہن جے اپنی تپش تے کدی آوے سی تو ہن بھی بس زیادہ دیر سورج وچ بمن نہیں ہونا اجے کہ دھوپ تے تسی بیٹھے ہوئے ہو لیکن زیادہ تپ گئی تو پھر کیوے بھئی یار ہن چھاواں تے ونجاں اس میں گرمی ہے تپش ہے غصہ ہے کاوڑ ہے باپ میں ٹھیک ہے لیکن جنہ میں نے براواں بچیاں اے اعتراض ہونا کہ امیوری تو کچھ نہیں آخری جی ابوری باغوان ہر وقت تپی رہنے جس وقت تو کوئی نہ بی پی شوٹ ہی رہنا بادشاہ ہے اوہ براؤ سنگیا باپ میں گرمی ضرور ہے یہ سورج کی مانند ہے لیکن خیال کریں جنہ نے سورج ڈوب وینین واتو ننی دنیا نے روے نیا اے چڑھے ہی روے تا ٹھیک رہنا اسی کے ساتھ بہار ہے تیری میری دنیا جو روشن ہے نا وہ سورج کے ساتھ ہے اگر یہ ڈوب ونجی نا وقت کئی پلے جو کا بندہ نہیں آ رہا نا براؤ سنگیا بہتر یہ ہے کہ ماں کی ٹھنڈک سکون پیار کو بھی سامنے رکھ اور باپ کی اس گرمی کو غصے کو بھی برداشت کر اے سورج کیوں راتی تک ہونا بجلی آلے بھی گھن منجن واپٹے آلے تے انیرا گوپ ہوئے دھند ہوئے تے امرجنسی لائٹ بھی نہ ہوئے تو بندہ جلا کلا نہیں ہاتھ مارا لگ بنا کدے منجن یرا کوئی شاہی کو نہیں نظر پہ آنی اے آج کل این محکمہ مو سے آخ نہیں آنے راتی گڑی بھی نہ کڑے یرا دھند نے اگر کوئی لیٹا لا کے نو انیرا نا تے اے جے داڑی ڈوب ونجے تما دس انیرے چنا یہ باپ کی جو سختی ہے نا گرمی جو ہے تپش ہے وہ تیرے میرے لیے بہتری ہے اس کی تپش جو ہے گرمی وہ ہمیں راستہ بتاتی ہے کہ غلط رستہ ہی دے نہ وانج بھٹک نہیں یہ پیو جڑا کاوڑی ہونا نا پوچھو نا استادہ کرو اس نے کاوڑ جی حکمت ہے یہ ڈکے نا اوے میری اولاد خبردار ہے جی نہ کر اسی باتوں کو مینڈ کرے تھا کچھ ابوری باغ بانے میں ماں بادشاہ بین 2-4 سگیاں انہوں نے بڑی انسلٹ ہو گئی بیزتی کار چھوڑی نے وہ تڑی کیڑی بیزتی ہو گئی پیو تو ڈکیا تھا واہ بھائی واہ اب زمانہ نہیں رہا کہنے کا سلمان ماں باپ کی استاد کی پہلے زمانے جس زمانے جیسی پڑھنے ہو نا روٹیاں منگنے رہے ہیں استاد بڑا بڑا مرے ہے جی ہاں جی سارے ایک قاضی صاحب کو پوچھنے جڑے پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو مرے ہے سکولے ہونتا سکولہ نے باہر لکھا نا مار نہیں جی پیار ہے اگر خدا نہ خاصہ ہوتا استاد مار بھی بوے تک جڑے یہ سارے ٹچ موبائل والے ہو تسی جناب چاڑ کے او وائرل ہو گئی جی یہ دیکھو ظلم بچے کے ساتھ ہے یہ زمانہ بگڑے ہی تاں میں نا یہ تاں ہی اسی بگڑ گئے نہ پیو نہ ڈر نہ استاد نہ ڈر نہ کوئی وڈا نہ کوئی نکا یہ پرانے زمانے جڑے استاد وڈ وڈیرے مارنے ادب و احترام حیا ہونا یا وڈے نہ پیو نہ گرائیں نہ کوئی بزرگ آوے نہ اس نہ حیا ہونا یا ہن حیا چھوڑ گیا شرم چھوڑ گئی ہے سلسلے مک گئے زمانہ خرابی تباہی کی طرف جا رہا ہے اس کو پیچھے لائیں اسی میں ہماری بہتری ہے بھلائی ہے یہ ساری چیزیں میں اپنے پلے سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ جو مکمل اور اکمل دین اسلام ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے لے کر آئے ہیں یہ ساری باتیں حافظ صاحب خود بیٹھے ہیں ان کی خالہ ہے یہ قرآن انہوں نے پڑھا ان کو پتہ ہے بھائی زبیر بیٹھے ہیں یہ آپ ہے ماشاءاللہ پتہ کریں یہ قرآن نے حضور کی حدیث نے اسلام نے ہمیں یہ ساری باتیں بتائی ہیں اور اس کریم آقا نے بتائی ہیں جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ پیچھے والے دوست بھی اونچا بھی شک نہ کہے اس طرح کہے لیکن اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ 90 نیکیاں آپ کو ملیں گی
آپ کے 90 اللہ پاک گناہ معاف فرمائے گا، 90 درجات بلند ہوں گے، اور اتنا ہی ثواب و اجر بھائی محمد زبیر قریشی صاحب کی مرحومہ والدہ کو اللہ دے گا، کیونکہ ان کی نیت لے کر آئیں دعا کے لیے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ اکبر۔ سارے جہانہ واسطے رحمت بن کے آن والے کریم نبی، مہربان نبی، رحمت للعالمین نبی، میں گل ٹورن لگا ہوں اس کریم نبی نے دسیا بھائی محمد زبیر قریشی صاحب دی والدہ محترمہ ساڈی او بہن آئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب سے بڑا رشتہ ہمارا اس کے ساتھ یہ تھا کلمے کا، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان تھی، ہماری بہن تھی آپ کی والدہ، تو ان کی دعا کے لیے ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں، اللہ کے حضور التجا کے لیے آئے ہیں۔ تو ماں آخری درجہ تھی، آخری، ان کی والدہ پہلے دنیا میں جب خود آئی نا، میں نے عرض کیا تو خود کسی کی بیٹی بن کر آئی دنیا میں، بیٹی۔ یہ بتائیں اپنے بچوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو، آگے یہ دین حضور کا دین ہے، یہ باتیں پھیلائیں تاکہ معاشرہ امن کی طرف آئے۔ رحمت للعالمین نبی نے فرمایا جنہوں اللہ تعالیٰ پتر دے وے او دے گھر ایک رحمت، جنہوں دھی دے وے او دے گھر 21 رحمتاں۔ 21 جی بیٹی، لیکن بیٹیاں سی نہ منگنے، کیونکہ پتر وارث بن سی، پہچان اور سی، پچھو ترکہ سنبھال سی، دھی تک کچھ گن کے ویسی دیاں نہ منگنے، پتر ہی نہیں ڈیمانڈ کرنے ہیں۔ حتیٰ کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا بنسبت بیٹے کے، پوچھا گیا ایک موقع پر یا رسول اللہ، اللہ کسی شادی شدہ مرد عورت پر جب راضی ہوتا ہے تو کیا دیتا ہے؟ فرمایا اسے بیٹی کی نعمت دیتا ہے، جب اللہ کسی پر راضی ہو جائے۔ اللہ، اب دیکھیں یہ حضور کی باتیں ہیں، رحمت للعالمین نبی کی باتیں ہیں، جس کے غلام ہم کہلواتے ہیں۔ رحمت للعالمین نبی نے فرمایا 21 رحمتاں، پھر فرمایا جنہوں اللہ نے 3 بیٹیاں دیتیاں، پھر فرمایا 2 ساڑھے پیارے کریم آقا نو بذات خود اللہ نے 4 بیٹیاں دیتیاں، بیٹے بھی دیے لیکن بچپن میں ان کا وصال ہو گیا۔ یہ بڑی بیٹیاں عمر کی 4 بیٹیاں، سرکار نے فرمایا 2 صحابہ کہنے اگر ایک دے متعلق پوچھ دے حضور دا یقیناً یہی جواب، جنہوں اللہ نے ایک بیٹی بھی دیتی ہے، باپ نے حلال رزق نل پرورش کی تھی، اچھی تعلیم و تربیت کی تھی، بالغ ہون تو بعد دھی دا نکاح کر کے ٹور دیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ایو جئی باپ نو محمد کریم والوں جنت دی بشارت ہوئے۔ ایسا باپ جو صحیح حق ادا کرتا ہے اپنی بیٹی کو پالنے کا، حلال رزق سے پرورش کرے، اچھی تعلیم و تربیت اس کی کرے۔ حضور نے فرمایا میری طرف سے اسے جنت کی بشارت۔ قربان جاواں، آئے ہائے، بیٹی پھر بیٹی ہوئے نبی دی بیٹی ورگی، آئے ہائے ہائے، حضور کی بیٹیوں کو اپنی ماں بہنوں کو بتائیں ہمارے لیے کوئی اور نمونہ نہیں ہے، کسی اور کی زندگی کو فالو نہ کریں عورتیں، بلکہ آپ اگر فالو کرنا چاہتی ہیں کہ میں کسی کی دل دادا ہو جاؤں، اس کی زندگی کو میں فالو کروں، تو وہ رسول کے گھر کی بیویوں کو فالو کریں، حضور کی گھر کی بیٹیوں کو فالو کریں، ان کی زندگی کو پڑھیں گے، ان کی زندگی مبارک کیسی تھی ان کو دیکھیں، پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سب تو چھوٹی بیٹی آئے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، رسول دے سامنے آمن کملی والے دھی واسطے کھلو جاون، سیدہ کہن بابا انج نہ کیتا کرو نہ، کدے پیو بھی دھیاں واسطے کھلوتے نے۔ میرا نبی متھا چم کے فرمائے فاطمہ میں تیری عزت کیوں نہ کراں، تو شانہ والی ہے جدہ رب دے فرشتے بھی حیا کر دے۔ اللہ کے ملائکہ بھی، یہ حضور کی بیٹی ہے اور ماں بھی ہے، ماں کے لیے ماں بھی ہے، حسنین کریمین کی والدہ بھی ہے، اور رسول کی یہ بیٹی حضرت مولا علی مشکل کشا کی زوجہ بھی ہے، بیوی بھی ہے، یہ سارے کردار اس میں آتے ہیں۔ دیکھیں بیٹی بیٹی، میرے نبی نے فرمایا ماں باپ نے دھی دا نکاح کر کے ٹور دیتا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، واقعہ ہو جاتے ایسے، خامند فوت ہو گیا ہے، بیویاں طلاق ہو گئی ہے، اور کوئی واقعہ ہو گیا ہے،
اجڑ کے بیٹی ماں باپ دے بوہے تے آ گئی ہے انج ہو جانا لیکن یاد رکھیو دھیاں دے پیکے ماں پیاں نال ہوندے نے میں پوچھیا نہیں بھائی زبیر دیاں ہمشیرہ کتنیاں نے دھیاں دے پیکے ماں پیاں نال ہوندے نے جنہاں دیاں ماما ٹر ونجن انہاں دھیاں دے پیکے مک جاندے نے کہن والا پیا کہندا سیاں نال میں کھیڈن گئیاں بھج پیاں سب ونگاں ماں دی تے ہور چڑھان دی آئے باپ کولوں کیویں منگا ماں مرے مک پیکے جاندے باپ مرے گھر ویلا شالا مرنے نویر کسے دے اجڑ جاندا وی میلا جڑے بھرا بیٹھیو بھرا سنیو میرے نبی نے فرمایا ماں باپ نے اپنا فرض پورا کر دیتا ہے ہن بیٹی نال کوئی حادثہ ہو گیا ہے مڑ کے ماں باپ دے بوہے تے آ گئی ہے ماں کوئی نہیں کیونکہ دھیاں اپنے دکھ سکھ ماؤ نال پھول دیاں نے ہاں دھیاں کی پتر بھی ایو جئی گل جڑی ابیاں نہیں کہہ سکنا پتر ماؤ نال گل کردے ہو ماں رحم دل ہے مہربان ہے ماں باپ کوئی نہیں اجڑی ہوئی مجبور بہن دے سر تے وڈا یا نکا بھراوے بہن دے سر تے ہاتھ رکھ لوے رسول اللہ نے فرمایا قیامت والے دن اس بھائی نو بھی اللہ بیٹی دے پالن دے برابر ثواب دے گا وہ بھائی بھی جو ماں باپ کی غیر موجودگی میں اپنی مجبور بہن کے سر پر باپ بن جائے اللہ کیا فضیلت میرے نبی نے یہ رشتے یہ حقوق العباد ہیں بندوں کے حقوق ہیں سوچیں غور کریں اللہ اکبر مدینہ پاک وچ ایک عورت آ گئی کہندی ہے صحابہ دسو نہ اپنے نبیاں تواڈی بہن آئی ہے ان تو آبادیاں ہو گئی ہیں جی شہر بڑے ہو گئے ہیں کرایہ دار پتہ نہیں چلتا پرانے زمانے میں لوگ دور دور تک 10 گاؤں میں جانتے تھے کون کس کا لگتا ہے لوگوں کو پہچان تھی قاضی صاحب ہم خود جانتے تھے جی او فلانے گرانج فلانے اتنے بہن براہمن جی اب صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہمارے نبی کی کوئی بہن نہیں لیکن اس آنے والی عورت نہ کہنا مدینہ پاک رسول اللہ دے دربار پاک دے دروازے تے دستک دیتی گئی رحمت للعالمین نبی اپنے حجرہ پاک جو باہر آ گئے آن والی عورت کہندی ہے سونیا مینوں پہچانو نہ میں کون ہاں میں قبیلہ سعد دی رہن والی ہاں حلیمہ سعدیہ دی بیٹی ہاں او حلیمہ جدا بچپن وچ تساں دودھ نوش فرمایا کملی والیا میرا نام شیما وے میں او شیما ماں جڑی نکے آونیاں تہاڈی انگلی پکڑ کے تانوں کھڈاوندی رہی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی تھی رضائی کی بہن یعنی دودھ پلائی بہن حضور کی وہ جنگ بدر کے بعد کی بات ہے جی جنگ بدر کی رسول اللہ نے فرمایا کیوں آئی ہیں آئے ہائے ہائے اچھا اب واللہ عالم یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ دیکھو میں اگر غلط ہو تو اللہ تعالیٰ میری غلطی بعض اوقات یہ بھی بعض کتابوں نے لکھا ہے کہ جب بچپن میں حضور تھے نا تو حضور کے ہاتھ میں ایک دفعہ لاٹھی تھی یا سوٹی تھی تو یہ شیما کو یہاں پیٹھ پر لگ گئی اور چھوٹا سا زخم بھی بن گیا ٹھیک ہے تو وہ عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی اگر آپ کہیں تو وہ زخم ابھی بھی میرا وہ نشان ہے یعنی زخم جو بچپن میں آپ سے وہ لاٹھی مجھے لگی تھی وہ اپنی مثال دیتی ہے اب سنیے رسول اللہ نے فرمایا کیوں آئی ہیں عرض کر دیئے کملی والے میرے قبیلے دے کچھ بندے تواڈی قید وچ آ گئے نے یہ جنگ بدر کے بعد کی بات ہے انہی قیدیوں میں رسول اللہ کے چچا جناب عباس بھی ہیں انہی قیدیوں میں رسول اللہ کی بڑی صاحبزادی جناب زینب کے شوہر بھی ہیں اور بھی قیدی ہیں یہ بات تفصیل پھر لمبی ہو جائے گی رسول اللہ نے فرمایا کیوں آئی ہیں عرض کر دیئے کملی والیا سنیے توڑے کل ساڑے بندے قید ہو گئے نے 70 کے قریب کفار قیدی بنے تھے اس زمانے میں اتنے قریب مارے بھی گئے تھے اس جنگ میں کملی والیا سنیے جڑا امیر کبیر قیدی ہے جرمانہ دے میں آزادی نہیں تے
پڑھیا لکھیا 10 صحابہ نو جلتی جلتی پڑھا دے آزادی نہیں تو پھر قید کٹے کملی والیا ساڈا قبیلہ غریب ہے جرمانہ نہیں دے سکدا نالے ان پڑھے پڑھا بھی نہیں سکدا قید لمبی ہے ساڈے گراں والیاں نے جو پرانے گراں وچ رواج ہونا ہے گرج بھی ہو سی ساڈے گراں وچ بھی گاؤں والیاں نے پورے گراں وچ چندہ کیتا گھروں گھر کہ گرائیں نے چند بندے پکڑے گئے نے چندہ دیو پیسے کٹھے کر کے قیدی لے آنے نے کملی والے ساڈے گھر بھی آئے نے اسی غریب پیسے نہیں میں پوچھیا قید کنے کیتا ہے گراں والیاں نے دسیا مدینے وچ محمد رسول اللہ دے قیدی بن گئے نے کملی والیا میں گرائیاں نو کیا محمد کریم میرا بھراوے نکیاں ہونے ساڑے گھر ری آوے او لوگوں میں غریبنیاں پیسے کوئی نہیں میں نو نال لے چلو میں بھرا دے بوہے تے جا کے گل کرانگی کملی والیا میں بڑی وڈی گل کرائیاں کدرے انج نہ ہوئے گراں والے گلاں کرن میں بزت ہو جاواں میں نو خالی نہ موڑیو نبی کریم نے فرمایا بلال جی آقا لجپال فرمایا اندر جانا یمن دی دھاری دار چادر پئیے لیا بہن دے سر تے رکھیے نالے کچھ بکریاں انہوں تحفے دے طور تے دیو ادھے قبیلے دا قیدی چھوڑ دیو جرمانہ جانے میں جانا تے میرا رب جانے بہن بھائی کے دروازے پر آئی ہے حتیٰ کہ ان قیدیوں میں رسول اللہ نے اپنے چچا سے بھی مانگا جناب عباس سے علماء بیٹھے ہیں پوچھے جب انہوں نے کہا جی میرے پاس کچھ نہیں حضور نے فرمایا جب چلتی ہوئی چچی کو وہ جو دینار اشرفیاں دے کر آئے وہ کدھر ہے یہ بات جب انہوں نے سنی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو میری بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے عورت بیٹی کی رحمتاں بہن یارہ رحمتاں کملی والے آپ بہنیں بیٹی یہ جوان ہو گئی ہے فرمان نکاح کر کے ٹور دیو ہن جدے گھر عورت چلی گئی نکاح ہو کے ادھی بیوی اگلی گل سنیو رسول اللہ نے فرمایا جڑی عورت 5 وقت دی نماز دی پابند اللہ دے آرڈر نو منن والی اپنے خامد دی عزت دی رکھوالی ادھے بستر دی رکھوالی ہے رسول اللہ نے فرمایا موت آ گئی ہے ایو جئی فرما بردار بیوی نو بھی میرے والوں جنت دی بشارت ہوئے ایسی میری مائیں بہنیں بیٹیوں کو بتائیں حضور کا فرمان بتائیں کہ جو عورت شادی شدہ اپنے خامد کی عزت کی رکھوالی ہے اور اللہ کے آرڈر کی پابند ہے میرے نبی نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے ام المومنین حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ کی ماں ہے آئے آئے مائی صاحبہ فرماتی ہے ماں کی بات ہو رہی ہے نا اب ماں کی میں بات کر رہا ہوں میں حضور کے حرم میں آئی مکے کی لینڈ لارڈ عورت تھی امیر و کبیر ہاں جی علماء سے پوچھے بزنس تھا آپ کا کاروبار تھا حضور آپ کا کاروبار کا لیکن حضور کے نکاح میں آئی فرماتی ہیں گھر کے کام کاج کے لیے خادم بھی ہیں بیویاں بھی ہیں لیکن حضور کا کوئی کام ہونا تو میں نے کسی خادم کو نہ کہنا بلکہ حضور کا کام میں نے خود کرنا کیونکہ میرے سرتاج ہے مائی صاحبہ فرماتی ہیں مائی صاحبہ میری اور آپ کی اماں کہتی ہیں اماں اب سنیے فرمانیاں نے کئی باری رسول اللہ نے کہنا خدیجہ میں اللہ دی عبادت واسطے جا رہے ہیں حضور نے چلے جانا جو حج عمرہ کیا آپ نے گئے ہوگے غار ہرا میں جہاں پہلی وحی بھی نازل ہو حضور اکثر وہاں تشریف لے جاتے تھے حضور نے چلے جانا کئی باری زیادہ دن گزارے کئی باری جلدی مائی صاحبہ فرمانیاں نے ایک دفعہ مہینے دے قریب دن گزر گئے میں پریشان ہو گئی میرا سرتاج مڑیا کوئی نہیں حضور آئے کوئی نہیں پتہ نہیں رسول اللہ نے کچھ کھادا پیتا بھی ہے کہ نہیں میں پریشانی دی عالم وچ حضرت جناب زید غلام نو نال لے کے رسول اللہ کے لیے کچھ خرد و نوش لے کے میں گھروں نکلی وادی مکہ وچوں پیدل چل پڑی چل دیا نوکیلیاں پتھراں تے پیر رکھ دی ہوئی پہاڑ پہ چڑھ دی نے اپنے خامد کے لیے اللہ کے رسول کے لیے ادھروں جبریل آ گئے
عرض کردے نے کملی والے آ ہنے کچھ دیر بعد ایک عورت نال تواڈی ملاقات ہے جڑی تواڈی زوجہ وے قیامت تک مومنہ دی ماں وے جدا نام خدیجہ وے کملی والے آ جدوں ملاقات ہو جائے خدیجہ نو کہیو نی بی بی اللہ تینوں سلام پیا کہندا وے چنگی زنانی ہوئے نا تو خامد خوش ہونا نا جب حضور کو پتا چلا نا کہ خدیجہ کے لیے اللہ نے سلام بھیجا ہے حضور مسکرائے اللہ کتنا قریب ہے خدیجہ کے لیے سلام آ رہا ہے جبریل صرف سلام ہی آیا یا اور بھی کوئی رب گل کیتی ہے خدیجہ نے بارے ایسا ہونے ہو جی جبریل عرض کرتے ہیں کملی والے آ سلام تو بعد خدیجہ نو خوشخبری دے ویو نی بی بی تو اپنے خامد کی خدمت کے لیے نوکیلیاں پتھراں تے پیر رکھ دی ہوئی پہاڑ پہ ہی چڑھنی ہے ادھر جنت وچ اللہ تیرے واسطے موتیاں دا محل پیا بناندا ہوئے یہ رسول اللہ فرماتے ہیں جبریل نے مجھے خدیجہ کے بارے میں آ کر خبر دی کہ اللہ نے جناب خدیجہ کے لیے جنت میں موتیوں کا محل تیار کر رکھا ہے جس کے اندر بھی سکون ہے جس کے باہر بھی سکون ہے بھائیو یہ کردار اپنائیں اب سنیے آئے ہائے ہائے میں نے بیٹی کا ذکر کیا ماں کا ذکر کر رہا ہوں یہ حضور کی صاحبزادی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا حسنین کریمین کی ماں ساری دنیا کہنی جی آج ابھی سادات کے بارے میں میرے بھائی علامہ صاحب جو نقابت کر رہے تھے وہ شعر بھی پڑھ رہے تھے جی تو دیکھیں حضور نے جو کہا کہ میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے کوئی شک ہے جی نہیں صرف اب خود ماں سردار نہیں بلکہ وہ دونوں صاحبزادے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار آیا ہے لیکن آپ جو بات میں اگلی کہنے لگا سنیے وہ ماں جو خود جنتی مومن عورتوں کی سردار اجدے پتران دی جوڑی بھی جنتی جوانہ دے سردار مولا یہ تو فاطمہ کو تو نے عبادت اور ریاضت کی وجہ سے تقوی کی وجہ سے پرہیزگاری کی وجہ سے نبی کی بیٹی ہونے کی وجہ ساری باتیں ہیں اتنا بڑا اعزاز دیا اب میرے مالک اگر بندوں میں سے حقوق العباد میں سے اگر فاطمہ جنت تلاش کرنا چاہے تو کہاں ملے گی اسے آواز آتی ہے بندوں میں اگر تم پوچھنا چاہتے ہو تو فاطمہ کی جنت میں نے خدیجہ کے قدموں کے نیچے رکھی ہوئی ہے اگر حقوق العباد پر آ جائیں تو فاطمہ کی جنت کس کے قدموں میں ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے قدموں کیونکہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سیدہ فاطمہ کی ماں ہے بیٹی کتنی عظمت والی لیکن حقوق العباد پر آئیں تو سیدہ فاطمہ کی جنت خدیجہ کے قدموں میں ہے یہ باتیں بتائیں اپنی اولاد کو سدھر جائے گی بہتر ہو جائے گی پتر کتنا بڑا جی آئے ہائے قرآن میں اللہ نے نبیوں میں سے زیادہ نام لے کر ذکر کیا جناب موسیٰ کلیم اللہ لیکن جدوں ماں دا وصال ہو گیا اللہ دے نبی کو تور تے رب نال گل کرن گئے اگوں آواز آئی ہو میرے نبی ذرا سمل کے آمین سمل کے ہوش نال عرض کیتی میرے یا ربا اگے بھی ہونا وا جا بھی ہوئی ہے راہ بھی ہوئی ہے میں بھی ہوئی تم ہی ہوئی ایک گل اگے کدے نہیں کہی قدرت دی آواز آئی سجنا پہلے تو آندا سے پیچھے دعاواں والی موجود ہوندی سی او براؤ سگیو تکیو آواز آئی میرے پیارے نبی موسیٰ پہلے تو گھروں چلدا سے پیچھے ماں ہاتھ جا کے کہنی ای ربا میرا پتر موسیٰ رے او اتنی گل تیری ماؤ نہیں آنکھ چھوڑنا ماں لج گئی اے میرے نبی آج تو آ رہا ہے آج مجھے تیری نبوت کا تو لحاظ ہے لیکن تیرے ساتھ آج تیری ماں کی دعا نہیں ہے ساریاں گلا اے برادری آئیے پھوپیاں ماسیاں چاچیاں عورتوں میں سارے رشتے نہیں ان ساریاں آئیاں بھائی زبیر قریشی نال اظہار ہمدردی بھی کر سن اور بھی اس نے گھرینی فیملی ہو سی عورتاں گھرنیاں ہو سن ساریاں آئیاں لیکن دعاواں والی آج کوئی نہیں نظر آ رہی وہ جڑی آخری ہے جڑا پتر وڑنا نہ تے آخری میں 7 بسم اللہ کرا مانا زبیر آ گیا وہ آج کوئی نہیں ہے سارے رشتے ہو سن لیکن نہیں وہ دعاواں والی اللہ کیا سونے
او دعا مالی ٹر گئیا قدر کرے او سجنا جس سونے نبی دا کلمہ پڑھنا میں سننا ماں دے متعلق میرے کریم نبی مسجد نبی وچ تشریف لے آئے غلامہ دا مجمع گلاں ہو رہی نے حضور نے فرمایا کی گل ہو رہی ہے ایک صحابی عرض کرتے اللہ کے نبی ماں کے متعلق میرے نبی دی اکھاں چوں آنسو آ گئے رسول اللہ نے فرمایا غلاموں کاش کدے اج میری ماں ہوے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ تے زاہدہ یہ فطرتی عمل ہے جی جب کوئی موضوع چھڑتا ہے نا پھر انسان کو اپنے یاد آتے ہیں کدے کدے ان ماں ٹر گئی ہے کوئی محفل ہو سی کوئی گل ہو سی زبیر قریشی بھی کیسی آئے کدے اج میری ماں ہوے جی میں بھی کما میری ماں ہوئے آپ بھی رسول اللہ عبدیدہ ہو گئے فرمایا اگر آج میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت آمنہ سلام اللہ کائنات دیاں ساریاں ماں میرے نبی دی ماں تو قربان رسول اللہ نے فرمایا اگر آج میری ماں ہوئے میں رات دے نوافل پڑھ رہا ہوئی اور میری ماں مینوں آواز دے ویا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیڑے کیڑے میرے برا پتر بیٹھے ہو جناب ماما عبرانیاں تو نصف ہونے ہو اے تھے غور کیتا کرو فکر کیتا کرو باپ بلائے اب حضور نے کیا فرمایا اللہ کی عبادت میں نماز سب سے بڑی عبادت ہے اور بندوں میں سے ذات میں سے مخلوق میں سے حضور کا کوئی مقابلہ نہیں ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بس حضور کی ذات ہے بس اول اور آخر حضور کی ذات ہے سب نیچے ہیں حضور کہتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں ایسے کھڑا ہوتا سورہ فاتحہ میں تلاوت کر چکا ہوں میاں اور میری ماں میرا نام لے کے منو آواز دے ویا رسول اللہ فرماندے نے غلاموں میں نماز اتھے ہی روک دے میاں لبیک کہندے ہویا پہلے ماں دی گل سنیا مڑ کے میں نماز اتھو ہی شروع کر دے میاں جہاں میں نے چھوڑی تھی اب یہ حضور فرما رہا ہم کہاں کھڑے ماں باپ کی عزت کرے رسول اللہ بتا رہے ہاں جی اور صرف یہ نہیں ہے یہ تو زندہ کی بات ہے نا آئے بھائی زبیر کی والدہ چلی گئی جن کے چلے گئے رسول اللہ نے فرمایا اور خود حضور نے عمل بھی کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہجرت کے موقع پر میں رسول اللہ کے ساتھ تھا مکے سے ہم نکلے مدینہ کی طرف جا رہے تھے آگے سے حضور نے رستہ بدلایا میں نے عرض کی یا رسول اللہ مدینے کو یہ رستہ جاتا ہے لیکن حضور ابا کی طرف چل پڑے جدھر بدر کی جنگ ہوئی اس طرف تو میں عرض کی تھی کملی والے ادھر کیوں جا رہے ہو فرمایا ابو بکر ہم اس رستے سے جائیں گے جس رستے میں میری ماں کی قبر پڑتی ہے جناب آمنہ پاک کی قبر اس طرف ہے اب سنیے پیارے ابو بکر فرماندے نے میں رسول اللہ دے نالا جدو ماں دی قبر تے رسول اللہ گئے قبر دا ٹیلا اور ریت تھا میرے نبی ماں دی قبر کل انج بہ گئے کملی والے اپنے ید اللہ والے ہتھاں نال ماں دی قبر دی مٹی تے ہاتھ بھی پھیر دے بہنے نالے ہولے ہولے کملی والا اپنی ماں نال کوئی گل بھی پیا کرتا ہے دنیا کے دکھ جب ستائے نا تو بیٹا پھر قبروں پر جاتا ہے زندہ ہو تو پھر تو وہاں پھرو لیتا ہے جب نہ ہو تو بیٹی بیٹا پھر قبروں پر جاتے ہیں میں نہیں کہہ رہا رسول نے فرمایا ہے رحمت للعالمین نبی نے فرمایا لوگوں حج مکے وچ ہوندا ہے مکہ زمین دا سنٹر ہے جنوں اللہ نے توفیق دیتی ہے وہ حج بیت اللہ کے لیے آئے مشرق مغرب شمال جنوب جہاں بھی رہتا ہے کملی والے بندہ غریب ہے دل کر دے حج کراں مکے نہیں آ سکتا میرے نبی نے فرمایا کوئی گل نہیں ماں باپ دوویں یا دوواں وچوں ایک بھی زندہ ہے خوشی نال جا کے انہاں دے چہرے دی زیارت کر لوے گھر بیٹھیاں اللہ ایک مقبول حج دا ثواب دے گا ایک حج کا ثواب ہے جی اور علماء سے پوچھے وہ جو مکے کا حج ہے نا جی اس کی قبولیت کی گارنٹی تو میں دے نہیں سکتا ہوں اللہ جانے بندہ جانے مال کیسا ہے سفر کیا کیا وہاں جا کر غلطی ہو گئی لیکن یہاں رسول اللہ نے فرمایا وہ حج ہے جس کی قبولیت میں شک ہی نہیں ہے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا جی ہاں جی ماں راجے دی ملک دی چودھری دی خان دی نواب دی قریشی دی سید دی کس نے بھی ماں ہی ہے ہاں
ماں جیا دردی نہ دنیا تے کوئی اے تے ہوئی جان دوئے ماں جدی موئیے قدر پوچھ ماں دی اس کو لوں جنہیں مانی ٹھڈڑی چھان آئی صدا روے دکھان دی دپاں تے سڑ دو جدے سر تے صدیقی مان آئی اور میرے ویرو ماں جیا گھر چھاویں بوٹا پوچھ زبیر قریشی کو لوں حافظ صاحب کو لوں دیگر ماں والے جڑے بیٹھے ہو جنہاں نعمتاں اس وقت نظر نہ آنیاں پیاں ماں جیا گھر چھاویں بوٹا کدرے نظر نہ آوے ماں دیا پیراں تھلے جنت رب نبی فرماوے باپ مرے سر ننگا ہوے بھرا مرنے کنڈی خالی ماما باج محمد بخشا اوے کون کرے رکھوالی بھائی بھائیاں دے درد ونڈاؤں دے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد ماواں ٹھڈیاں چھاواں کملی والیا کوئی ماؤ پیو نہ چہرہ دن وچ 2 واری تکے فرمایا 2 حجاں دا ثواب کملی والیا کوئی 3 واری تکے فرمایا 3 حجاں دا ثواب سنیو صحابہ عرض کرتے ہیں کملی والیا کوئی 100 واری تکے فرمایا میرا اللہ بڑا کریم ہے اگر 100 مرتبہ بھی دیکھو گے اللہ ثواب بڑھاتا ہی چلا جائے گا وہ بڑا کریم ہے اس موقع پر یا کوئی اور موقع تھا اب سنیے حضور بات کر رہے ہیں نا ایک صحابی عرض کرتے ہیں کملی والے آج دی ماں ٹر گئی ہوئے جدا ابا ٹر گیا ہوئے ماں ہوئے ہی کوئی نہیں جی بھائی زبیر نہیں والدہ ٹر گئی کملی والے آج دے ماں باپ ٹر گئے ہون سنیا پھر وہ مرضی اپنی نے میرے نبی نے فرمایا انہاں دیاں قبراں تے چلا جاؤ ماں دی قبر دے پیراں والے پاسے باپ دی قبر دے سرانے والے پاسے انہاں دیاں قبراں نو چم لے اللہ تینوں بھی اجر نصیب فرمائے گا ان کی قبروں پر جائے ماں باپ کی قبروں پر جائے جی جی اب سنیے ایک صحابی عرض کرتے ہیں کملی والے آج دے ماؤ پیو دی قبر ہی نہ ہوئے ہائے ہائے قبر ہوئے ہی نہیں میرے نبی نے فرمایا کیوں عرض کر دینے کملی والے آپ بچمن وچ میں نکا جیا سا میرے ماں باپ کا وصال ہو گیا لوگ آخنے نہیں تھے قبرائیاں لیکن میں نہیں تکیا نشان ختم ہو گئے اب کیا کروں اب سنیا پھراؤ رسول اللہ نے فرمایا جگہ یاد ہی ہاں کملی والے آخنے نے اس جائی تے آئیاں لیکن انہوں نشان نہیں ہے اب سنیے رسول اللہ نے فرمایا یہ لکڑ لے جاؤ لکڑ دی فرمایا اس لکڑ کے ساتھ اس جگہ جا کر لکیر لگاؤ قبر کا نشان بنا لو اور نشان کے بعد اس جگہ کو چوم لینا یہ تصور کر کے کہ میری ماں باپ کی قبریں یہاں تھی قبر نے لکڑ دا نشان بنا کے فرمایا رسول اللہ نے اسے چوم لو اللہ تمہیں بھی اجر نصیب فرمائے گا بھائیو ماں باپ کی قبروں پر جایا کریں ہاں جی زندہ ہیں ان کی خدمت کیا کریں دنیا سے چلے گئے یا رسول اللہ اگر ماں باپ گناہگار نے فرمایا سمجھاؤ کملی والے اگر ماں باپ خود کفر پر آ گئے کافر ہو گئے اولاد کو بھی مجبور کرتے ہیں یہ گناہ کرو اب کیا حکم ہے فرمایا ان کے کہنے پر کفر نہ کرنا انہیں سمجھانا اگر باز آ جائیں تو ٹھیک ورنہ انہوں نے اپنا حساب خود دینا ہے تم کافر ماں باپ کی بھی عزت کرو گے اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت نصیب فرمائے گا کافر ماں باپ کے ساتھ بھی رسول اللہ نے فرمایا اچھا حسن سلوک کرو بھائیو بزرگوں دوستو یہ باتیں ذہن میں بٹھائیں اپنی اولاد کو یہ بتایا کریں یہ واقعات اللہ اکبر مدینہ پاک میں ایک عورت کا وصال ہو گیا اب سنیے حضور نے فرمایا بیبیو غسل دیو کفن پہناؤ محمد کریم نے اپنی قمیض دی جبہ مبارک اس کی کفنی بنا دینا
رسول اللہ نے آپ جنازہ پڑھایا جنت البقیع قبرستان میں چاہے فرمایا ٹھہر جاؤ مانو قبر وچ لٹان تو پہلا ہی دی قبر وچ میں آپ لٹاں گا او جڑے پتر لانے او مووینیاں قبراں وچ مبارک ہونے حضور اترے فرمایا قبر اور کشادہ کی جائے پھر اترے رسول اللہ نے سارا انتظام کر کے جدو دفنا کے مانو چلے ایک غلام نے عرض کی تھی آقا بڑی مہربانی فرمائی جے کرم نوازی کفنی کے لیے قمیض بھی دی جنازہ بھی پڑھایا قبر میں بھی اترے سنے رسول اللہ نے فرمایا نا میں احسان نہیں کیتا بلکہ مرن والی ماں دا میرے اتے حق سی یہ اولاد پر حق ہے جی ہم کوئی قرض نہیں ہے یہ فرض ہے اولاد اب سنیے رسول اللہ نے فرمایا جان دیو مرن والی کون ہے یہ جناب عبد المطلب دی نوے ابو طالب دی بیوی ہے حضرت مولا علی دی ماں میں رشتے وچ میری چاچی لگ دی ہے جیسے حافظ صاحب کی خالہ تھی میری چاچی لگ دی ہے اور نا حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ اے لوگوں جدوں میں مکے وچ اعلان نبوت کیتا میری اپنی ماں نہیں سی لوگاں نے مینوں وٹے مارے جادوگر تے دیوانہ کیا میری دادی نہیں سی میں دنیا دا ستایا ہویا رسول گھر بن کے آندا سا اے میری چاچی مینوں گود وچ لے کے تسلیاں دے دی سی مینوں کہندی سی او میرے سونے محمد گھبرا نہیں ساری دنیا تیری مخالف ہو جائے پر میں فاطمہ بنت اسد تیرے نال آؤں میرے نبی نے فرمایا جو کچھ میں آج کیتا ہے میں احسان نہیں کیتا بلکہ ماں دا میرے اتے حق سی ہاں بھائیو بزرگو دوستو اللہ اکبر اللہ تعالیٰ میں دین اسلام کی سمجھ نصیب فرمائے ماں باپ کا ادب و احترام نصیب فرمائے ہائے ہائے ایک صحابی کے متعلق آتا ہے کہ وہ بیمار تھے نہ مر رہے تھے نہ شفا ان کے پاس پیغام آیا ان کا حضور کے پاس یا رسول اللہ وہ آپ کا غلام ہے بیمار ہے حضور نے فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ ماں آ گئی حضور نے فرمایا پتا چلا تم اپنے بیٹے پر ناراض ہو یا رسول اللہ ناراض اس نے مجھے میرا دل دکھایا ہے میں بڑے نازاں نال پالے ہیں ہن جوان ہو گیا شادی شدہ میرا نا فرمان ہے میرے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں بیٹا ہے معاف کر دو انہیں کیا کملی والے یا دنیا میں قیامت والے دن بھی معاف نہیں کران گی میرے نبی نے فرمایا نہیں معاف کر دو نا جب ماں نے معاف نہ کیا میرے نبی نے فرمایا صحابہ لکڑیاں کٹھی کرو آگ جلاؤ اسے پھینک دو یہ ایسے نہیں مرے گا جب ماں کو یہ پتا چلا دوڑی دوڑی آئی کملی والے جیو جیا بھی ہے پتر ہے نہ میرا میں ماما میں اپنے پتریاں سردیاں تک سکنی ہوں میرے نبی نے فرمایا پھر عرض کرتی اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں میں نے بیٹے کو معاف کر دیا ہے آپ بھی دعا کریں نا رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے مولا جے ماں راضی ہو گئی ہے تم ہی راضی ہو جا وڈیاں میرا بالیا سائیاں رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ حضرت میاں صاحب دی زبان میں عرض پیا کرنے مولا جی اسی لکھ گناہی ڈوبے تو ستار قدیمی تو مالک اسی بندے تیرے تیری صفت رحیمی مولا جے میں ویکھاں اپنے عملوں والے تے کچھ نہیں ہو میرے پلے پر جے تکیے تیری رحمت والے بلے 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 عدل کرے تا تھر تھر کمن اجیاں شانہ والے اے مولا فضل کرے تا بخشے جانے میں ورگے منہ کالے وبالوالدین احسانا اپنے والدین کے ساتھ اچھا حسن سلوک کریں اور ماں زیادہ
مستحق ہے جس پر میں نے اتنی دیر آپ کی بھی سما خراچی کی ہے، بات کیا ہے. کوشش کریں. یہ ساریاں گلاں اس سونے نبی نے دسیاں نے. آئے ہائے جدا کلمہ پڑھنا میں امتی کہلانے. سجنا غم نہ کری. ہاں جدو موت آنی ہاں ساری دنیا چھوڑ جائے گی، اندھیری کوٹھڑی بھی جائے گا، جدے بوئے باریاں کوئی نہیں ہیں، گپ اندھیری رات آ، لیکن یاری ٹوٹن نہ دیویں. اوہ اپنے نبی نال سچا رشتہ قائم بڑا لے، نبی دا غدار نہ بنی، حضور دا وفادار بن کے رہے. پھر جدو قبر بھی جائیں گا کوئی نہیں آئے گا، لیکن سونا کملی والا آوے گا تے آ کملی ہیٹھے چھپاوے گا. ہر دکھ یانے بچاوے گا. پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا. آئے ہائے ہائے میرے بھائی جو یہ پرانے ہمارے حضور کے بلا عالم کے بھی منظور نظر ہے مقصود بھائی ہیں، یہ میری ساؤنڈ والے، ان کی والدہ اللہ اکبر ان کے لیے دعا کرے، جن کی مائیں چلی گئی. یہ پیغام دور تک جاتا ہے پھر اس ویڈیو کے ذریعے بھی. اللہ اکبر. قبر بھی جائیں گا سوال تین رب کیڑا بھی، دین کیڑا بھی، رسول کیڑا بھی. آئے حضور فرماندے نے میں خدا ہوں یا میری تصویر دکھائی جائے. حضور کی بلا تاجدار گولا فرماندے نے ایک شکل دکھائی جائے گی، تصدیق کرائی جائے گی، پھر بگڑی بنائی جائے گی. پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا. اوہ کدی غفلت چھوڑیں ہاں، یاری پاک نبی نال جوڑیں ہاں. او کوئی قبر دا توشا لوڑیں ہاں. پڑھیے لا الہ الا اللہ. حسن حسین پیارے نے وہ سونے نور نبی دے تارے نے. وہ لوگ جنہ دین پیچھے سر وارے نے. پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ. ایک کلمہ عرشوں آیا ہے، جبرائیل امین لے آیا ہے. نبی پاک نے خود فرمایا ہے. پڑھیے لا یا سرور عالم صلی علی کہ یا اعلی شان رسول اللہ. میرے اللہ جی دے ذکر میں بسم اللہ، میرے نبی دیا ذکر میں بسم اللہ. جان جی سا میں پڑھ سا الا اللہ. پڑھیے لا آئے حضور کے بلا سلطان العارفین بولے آپ فرماندے نے نام سیر نہ پاچھٹا کی نہ پوری سرسائی.
تے نام ماشا ہن گل رتیاں تے آئی آئے رتیوں وچ رتیاں تلا تے او وی پوری نہ آئی ہوئے وزن برابر تا ہو سی باہو جد ہو سی فضل الہی پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ اس کلمے دے راز نیارے نے اسے ڈوبی ہوئے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی جی پیارے نے پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا سبحان اللہ وبالوالدین احسانا لا الہ الا اللہ یہ وہ ذات کہہ رہی ہے جس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے اللہ رب رحمان کہہ رہا ہے اپنے والدین کے ساتھ اس نے احسان کر اچھا سلوک کر وہ جیسے وہ بچپن میں تیرے ساتھ کیا کرتے تھے بچپن میں تیرے ساتھ کیا کرتے تھے سجنا ایک گلاں اللہ دیاں اللہ دے رسول دیاں پر پتہ ادوں لگے گا جدو روح نکل جائے پھر کے فائدہ پچھتانے نہ ہون موقع ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانے گے قیامت کو گر تو مان گیا آئے قدر نبی دا او کی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا اوہی جانن صاف جنا دے سینے صدا نہ باغے بلبل بولے صدا نہ باغی بہارا صدا نہ ماں پیو حسن جوانی صدا نہ صحبت یاراں آپ کے لیے بھی بھائیوں کے لیے بھی میاں صاحب بولے آپ فرمان نے ایک سی بلبل باغے اندر آلنا پئی سی بنا دی اجے نہ چڑھیا سی توڑ محمد اڑ گئے کرلان دی فجر ویلے دیئے کالیے کولے نہ بول غما دی بولی نہ وس تیرے نہ وس میرے اے لکھیا پہ گیا جولی پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زندہ رہو تو ایسے ہر شخص احترام کرے مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے سب مہمانوں کا زبیر کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں جتنے بھی آپ آئے ہیں اس کے دکھ درد میں شریک ہوئے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے ماؤں بہنوں کا بیٹیوں کا بھی جو اظہار افسوس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندہ رکھے میں نے قاری صاحب سے گزارش بھی کی تھی کہ ابھی بلکہ بھائی مقصود کا پرانا علاقہ ہے آپ وہیں رہتے ہیں میرے خلاف رہتی وہیں ہیں سوان جی یونین کونسل ہے جی اس کے ساتھ بالکل ہمارے کیپٹن صاحب ہیں پیچھے چکوال کے تو وہاں پروگرام ہے ابھی میں نے ان کو 1:30 بجے کا ٹائم دیا تھا تو وہاں میں نے حاضری دینی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے خدا برکت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین
क्या ठहरो ये दस्तरखान वो ज़ारी गाड़ी गाल सोना वो गाल सोना हट खामोश हो गया किसी चीज़ लाने का कतब से चीज़ करते हैं क्योंकि नमाज पढ़ना ही बड़ा करीब हो रहा है आराम नाल सारे दोस्त खाना खा कर नमाज में शामिल हो जाओ ऐसी थी लाश हो أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی نے فضل و کرم نال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت نال 18 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید نہ دور کیتا گیا. 86 مرتبہ سورہ یاسین شریف، 25 مرتبہ سورہ مزمل شریف، 1 لاکھ مرتبہ بسم اللہ شریف، 11 لاکھ مرتبہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 1 لاکھ مرتبہ کملی والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ درود و سلام نہ نذرانہ پیش کیا گیا ہے. 1 لاکھ مرتبہ قرآن شریف، 1 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور 1 لاکھ مرتبہ تیسرا کلمہ شریف. دعا کرو جنہ جنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا ریب کلام نے تلاوت کیتی ہے، جنہ جنہ اللہ رب العالمین نے نان قرآن شریف پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا بھی ذکر و اذکار کیتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ درود و سلام نذرانہ پیش کیتا ہے. اللہ رب العالمین سارے جزائے خیر عطا فرماوے، اور جنہ مائی صاحب نے ایثار استے پڑھے نے اللہ رب العالمین انہاں وی جنت وچ اعلی مقام عطا فرماوے. زبیر صاحب انہوں نے پائیاں 50,000 روپیہ اپنی مسجد کی خدمت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کارنے صدقے نال انہاں دی والدہ نے اور زیادہ درجات بلند فرمایا. اللہ رب العالمین انہاں دی روح انہاں تے راضی فرما کے انہاں سارے پائیاں میں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی دیاں ساری مشکلات آسان فرماوے نے. تسی سارے بھی 1 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھ کے مل کر دو. اللہ رب العالمین تساں جزائے خیر عطا فرماوے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلى كل ملائکۃ المقربین وعلى عباد اللہ الصالحین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الہ العالمین جتنی صحیح کلام الہی پڑھی گئی ہے ہدیتاً تحفتاً عاجزانہ مخلصانہ پیش کرنے مولا اپنی بارگاہ قبول منظور فرما ان نعمتاں بکھیریاں گیا مولا کریم اپنی بارگاہ قبول منظور فرما الہ العالمین اس کلام الہی نا ایصال ثواب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ پیش کرنا مولا قبول منظور فرما حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانی بارگاہ پیش کرنا مولا قبول منظور فرما حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ پیش کرنا مولا قبول منظور فرما نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ازواجہ مطہرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بارگاہ پیش کرنا مولا قبول منظور فرما شہدائے کربلا نے بارگاہ پیش کرنا مولا قبول منظور فرما والی بغداد شہنشاہ ایلان نے بارگاہ پیش کرنا مولا قبول منظور فرما الہ العالمین اس کار نے اس خاندان نے جڑے اس کائنات کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھ گئے اس کائنات رلت فرما گئے سارے ارواح پیش کرنے مولا قبول منظور فرما الہ العالمین خصوصاً جتنا ذکر و اذکار ہوا ہے لا ریب کتاب نے دور کیتا گیا الہ العالمین جتنی صحیح کلام الہی پڑھی گئی ہے اتنا ایصال ثواب انہاں نے اتنا ایصال ثواب مرحومہ نے روح پیش کرنے مولا قبول منظور فرما الہ العالمین مرحومہ نے اخروی زندگی بہتر فرما قبر منزلہ آسان فرما سوال و جواب آسان فرما حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت میں شرف فرما حد نگاہ تک قبر کو شادہ فرما الہ العالمین مرحومہ نے حقوق اللہ حقوق العباد وچ کچھ کمیاں رہ گیا مولا کریم معاف فرما اگر نیکیاں زائدن ہو درجات بلند فرما جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرما مرحومہ نے قبر بوکائے نور بنا دے جنت نے کیاریاں وچوں کیاری بنا دے جنت نے باغاں وچوں باغ بنا دے اہل خانہ مولا کریم صبر جمیل عطا فرما اجر عظیم عطا فرما الہ العالمین والدہ نے یاد میں جتنا اہتمام کیتا نے مولا کریم مزید انہوں نے کاروبار میں برکت عطا فرما والدہ نے یاد لطف ہے مولا کریم مزید انہوں نے کاروبار میں برکت عطا فرما جان مال وچ خیر عطا فرما مشکلات آسان فرما دلی نیک ارادے پائے تکمیل تک پہنچا مولا کریم تڑے کارنی خدمت کی تھی نے مولا کریم اپنے کارنی صدقے نال مولا کریم انہوں نے کاروبار میں چھوڑ برکت عطا فرما نظر رحمت فرما وَغْفِرْ لِلْجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتُ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ إِنَّكَ مُجِيبُ الدَّعْوَاتِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ برحمتك يا أرحم الراحمين
اجتماعی دعا اتنے کر دی ہے کھانا کھا کے پھر بندے چلے بھی جاؤ اجتماعی تسی کر سکتے آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلیہ وصحبہ اجمعین یا رب ذوالجلال یا پاک پروردگار اس مرحوم آنے واسطے احسان ثواب کیتے ہوئے مولا کریم اپنی بارگاہ منظور مقبول فرما اور بالعالمین اس کار وچ مسل والوں یا اللہ اس صدمہ برداشت کر کے صبر جمیل اجر عظیم عطا فرما یا اللہ تمام خاندان یا اللہ مشکل آسان فرما کے بچیاں خوشحالیاں نصیب فرما یا اللہ سارے اللہ انہوں نے دکھ حاضر میں سب نے حاضری کو قبول و منظور فرما اپنے محبوب کریم نے صدقہ اسی طرح یا اللہ مسلمان بڑھا کے مسلمان بن کے زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ سے چلنے توفیق عطا فرما اللہم اغفر لنا میتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم ناشہد من ناشہد وفاقیہ من الایمان وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی وصحبہ اجمعین